آج کی یہ کہانی ایک ایسے دنیاوی لالچی انسان کی ہے جو دنیا کی لالچ میں کہیں سے مہنگی قیمت پر ایک سونے کا انڈا دینے والی ناگن خرید کر لے آیا۔ اس کے گھر میں اس کی بیوی اور ایک چھوٹا سا بیٹا موجود تھا۔ بیوی نے اپنے شوہر کو بار بار یہ سمجھانے کی کوشش کی، یہ ناگن ہے، یہ انسانوں کو ڈس لیتی ہے، اس کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، لیکن دنیا کا لالچی انسان اپنی بیوی کی کوئی بات ماننے کو تیار نہیں تھا۔ آخر اس ناگن نے اس امیر لالچی انسان کے ساتھ کیا ہوا، یہ پوری کہانی کیا ہے، آئیے سنتے ہیں۔ علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے شہر میں ایک امیر دنیاوی لالچی انسان تھا۔ وہ کسی اور ملک سے ایک سونے کا انڈا دینے والی ناگن مہنگی قیمت پر خرید کر لے آیا۔ اس کے گھر میں جانور بھی تھے، مرغیاں بھی تھی، اس کی بیوی اور اس کا ایک چھوٹا سا بیٹا تھا۔ جب وہ ناگن خرید کر لے آیا تو اس کی بیوی نے اپنے شوہر کو سمجھاتے ہوئے کہا، اللہ کے بندے، تیری عقل پر کیا پتھر پڑا ہے؟ یہ ناگن ہے، اسے گھر میں جانوروں اور انسانوں کے بیچ رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے۔ فوراً جہاں سے لے کر آیا ہے اسے واپس کرا یا کسی جنگل میں لے جا کر چھوڑ دے۔ اس پر شوہر اپنی بیوی کو ڈانٹتے ہوئے کہتا ہے، میں تم سے کئی گنا زیادہ سمجھدار ہوں، میں نے جو کچھ بھی کیا ہے بہت سوچ سمجھ کر کیا ہے۔ بیوی کہتی ہے، ہمارے گھر میں بیٹا بھی ہے، ہم بھی ہیں، جانور بھی ہیں، ایسے میں یہ ناگن پتہ نہیں کس کو کب ڈسے۔ وہ شخص کہتا ہے، تو اس کی فکر نہ کر، میں اس پر نظر رکھوں گا، یہ نقصان نہیں بلکہ صرف ہمیں فائدہ دے گی۔ بیوی بہت سمجھاتی ہے لیکن شوہر نہیں مانا۔ آخر ایک دن اس امیر آدمی کے آنگن میں بندھی ہوئی ایک بکری کو وہ ناگن ڈس لیتی ہے۔ جب دونوں میاں بیوی سو کر اٹھے تو دیکھا آنگن میں بکری مردہ پڑی ہوئی تھی۔ بیوی نے فوراً اپنے شوہر سے کہا، میں نہ کہتی تھی اس ناگن کو گھر میں رکھنا خطرے سے خالی نہیں ہے، آج اس نے ہماری پیاری بکری کو ڈس لیا۔ اس پر شوہر مسکرا کر کہتا ہے، اس میں پریشان ہونے کی بھلا کیا ضرورت ہے، مجھے بتاؤ ایک بکری بازار میں کتنے کی ملتی ہے؟ بیوی کہتی ہے 2 درہم کی۔ پھر شوہر کہتا ہے، ایک سونے کا انڈا کتنے کا ملتا ہے؟ بیوی کہتی ہے 50 درہم کا۔ اس پر شوہر کہتا ہے، ہم نقصان میں کہاں ہیں، ہم تو فائدے ہی میں ہیں۔ ناگن نے اگر 2 درہم کا نقصان کیا ہے تو 50 درہم کا انڈا بھی تو دے رہی ہے۔ بیوی کہتی ہے، لیکن آج اس نے بکری کو مارا ہے، کل پتہ نہیں کس کو مارے گی۔ شوہر کہتا ہے، ہمیں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، تم پریشان نہ ہو، یہ ناگن انسانوں کو نہیں مارتی ہے۔ بیوی کہتی ہے کہ وہ تو ٹھیک ہے لیکن جانوروں کو تو مارتی ہے نا، اگر ایک ایک کر کے ہمارے جانوروں کو ڈس لیا تو کیا ہوگا؟ شوہر کہتا ہے کہ نہیں، غلطی سے اس سے ہو گیا ہوگا، یہ کسی کو نہیں ڈسے گی، تم فکر مت کرو۔ چند روز کے بعد آخر جو اس امیر آدمی کا گھوڑا تھا، اس ناگن نے امیر آدمی کے گھوڑے کو بھی ڈس لیا۔ امیر آدمی کو جب پتا چلا تو اسے بڑا افسوس ہوا، لیکن اس کے باوجود اس نے صبر کر لیا، یہ سوچ کر گھوڑا میں نیا خرید لوں گا۔ ایک اچھا گھوڑا بازار میں 30 درہم میں مل جاتا ہے، میں 30 درہم کا نقصان اٹھا سکتا ہوں لیکن 50 درہم کا نقصان نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے کہا، گھوڑا گیا تو کوئی فکر نہیں، نیا گھوڑا لے لوں گا، لیکن ناگن تو اسی گھر میں رہے گی۔ بیوی بار بار اسے سمجھاتی رہی لیکن دنیا کا لالچی انسان ماننے کو تیار نہیں تھا۔ پھر دھیرے دھیرے کر کے وہ ناگن اس کی مرغیوں کو بھی مارنا شروع کر دیتی ہے۔ اس نے بیلوں کو بھی ڈس لیا لیکن لالچی انسان پھر بھی اسے اپنے گھر سے نکالنے کو تیار نہیں تھا۔ ایک دوپہر جب وہ لالچی انسان بازار میں تھا، اس کی بیوی اور بیٹا گھر پر موجود تھے۔ بیوی اچانک شور گل کرتی ہوئی بازار میں پہنچتی ہے۔ شوہر نے اپنی بیوی کو یوں پریشان حال دیکھا تو پوچھا، کیا بات ہے؟ بیوی کہتی ہے، فوراً گھر چلو، تمہاری پیاری ناگن نے میرے بیٹے کو ڈس لیا ہے، میرا بیٹا بستر پر پڑا تڑپ رہا ہے، اسے فوراً کسی حکیم کے پاس لے جانا ہوگا۔ شوہر اپنی بیوی کی بات کو سنتا ہے، بھاگتا ہوا گھر آتا ہے، آ کر دیکھتا ہے وہ ناگن بیٹے کے بستر سے اتر کر چلی جا رہی تھی اور بیٹا بستر پر پڑا
तड़प रहा था। फौरन वो अपने बेटे को गोद में उठाता है और लेकर हकीम की तरफ दौड़ पड़ता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपने बेटे को लेकर हकीम के पास पहुंचता, मौत के फरिश्ते ने उसके बेटे की रूह को कब्ज कर लिया और दुनिया के लालची इंसान बाप की गोद में उसका बेटा दम तोड़ देता है और बाप अपने बेटे को यूं तड़पता देखता रहता है, कुछ भी नहीं कर सकता। अपने बेटे के कफन दफन से फारिग होकर जब वो दुखी अपने घर वापस आता है तो देखता है उसकी बीवी घर में अपने तमाम सामान को बांध रही थी। अपनी बीवी से कहता है, तुम कहां जा रही हो? इस पर बीवी कहती है, उस नागिन ने एक एक करके हमारे जानवरों को मारा, लेकिन तुझे जरा भी फिक्र ना हुई। इसके बाद आज इसने हमारे बेटे को डस लिया। इसके बावजूद तू नागिन को घर ही में रखना चाहता है। अब इस घर में मैं नहीं रहूंगी, अब इस घर में तू रहेगा, तेरी नागिन रहेगी और मैं अब तुझे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर यहां से जा रही हूं। शौहर ने अपनी बीवी को बहुत समझाने बुझाने की कोशिश की, यहां तक कहा, तुम एक बार मेरी बात को मान लो, मैं नागिन को ले जाकर किसी जंगल में फेंक दूंगा। लेकिन बीवी कहती है, अब अगर तुम इसे फेंक भी दो तो क्या फायदा, तुम दुनिया की लालच में पड़े रहे और इसने हमारे बेटे तक को डस लिया। तुम्हें अपने बेटे से प्यार नहीं बल्कि तुम्हें तो सोने के अंडे से प्यार है। अब तुम नागिन को घर रखो, सोने के अंडे जमा करते रहो, मैं जा रही हूं। ये कहकर वो अपने शौहर को छोड़कर चली जाती है। अल्लामा इब्ने जौजी कहते हैं, वो इंसान दुनिया का इतना लालची था कि कुछ सालों के बाद वो अपने शहर के गली कूचों में पागलों की तरह घूम रहा था। उसका अब सब कुछ लुट गया था। उस नागिन और सोने के अंडे की मोहब्बत में वो पूरी तरह से तबाह बर्बाद हो चुका था। न बीवी थी, न बेटा था, न उसके जानवर थे, न नौकर चाकर थे। अकेला घर में था। वो पागलों की तरह यहां वहां भटका करता था। नाज़रीन इकराम, वाकई दुनिया के लालची इंसान का यही अंजाम होता है। न दुनिया हाथ लगती है, न आखिरत हाथ लगती है, न अपनों के हुकूक अदा कर सकता है, न खुशहाल जिंदगी गुजार सकता है। अल्लाह तबारक ताला हम सबको दुनिया की मोहब्बत से बचाए, इस दुनिया में रहकर अपनी आखिरत को संवारने की, अपने रब को राजी करने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें दुनिया की मालूमता से ज्यादा अपने अहलो अयाल से, अपने माँ बाप से मोहब्बत की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।